ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات گرامی والا سے خاطر۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، یوم و یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن کہ جس دن ظالم اپنے ظلم کی بنا پر، اپنے گناہوں کی بنا پر، اپنے جرم اور اپنی زیادتیوں کی بنا پر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں بڑا عجیب ہے، قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے، قرآن کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ واقعی ظالم مطلق طور پر چاہے کوئی بھی ہو قیامت تک کے لیے، یعنی بعض آیات کے اندر، بعض مطالب کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ بالکل اگر آخر وقت آ جائے تو پھر انسان کی توبہ اور اس کا گناہ بھی قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ روایات اسی وجہ سے کہتی ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون جب چلا ہے، اور وہی دریا، وہی سمندر، وہی راستہ کہ جس دریا اور جس سمندر نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ پیدا کیا تاکہ وہ آرام سے اس راستے سے اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے ساتھ گزر جائیں، اسی راستے پر فرعون اور اس کی قوم اور اس کے قبیلے کو ڈبا دیا پروردگار عالم نے، اسے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جب دریا ملنے لگا، جب راستے ملنے لگے، یعنی آگے آگے موسیٰ اور ان کی قوم، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی قوم، جب یہ نصف دریا، آدھے راستے میں جب یہ لوگ پہنچ گئے تو دریا کے جو راستے بنے ہوئے تھے، یعنی جس راستے پر چل کر یہ گزر رہے تھے، وہ راستے آپس میں ملنے لگے، یعنی پھر سے سمندر ہونے لگا، پھر سے دریا ہونے لگا۔ تو یہ بڑی چیخو پکار اس نے کیا، بڑے آہ و فغاں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگا، اس سے توبہ کرنے لگا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگا۔ مگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر کہ اس کا ظلم، اس کی جبروتیت، اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ وہ طاقت، وہ قوت، وہ سلطنت، وہ حکومت اور وہ غرور اور وہ تکبر کہ جس غرور اور جس تکبر کی بنا پر یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، جب وقت آیا تو وقت پر اس کی توبہ نہیں سنی گئی، اور اسے انہی ظالمین، انہی کافرین، انہی مشرکین، انہی مجرمین کے خاتے میں رکھا گیا کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت تک کے لیے وَيَعُضُّ الظَّالِمُ۔ کئی بار یہ کہا جاتا ہے، کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے تو کیا ہوا اگر کوئی غلطی کسی نے کیا ہو، اگر کبھی کسی مسئلے پر کوئی زیادتی ہو بھی گئی ہو، توبہ کر لیا تھا، مغفرت طلب کر لی تھی اللہ سے، بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ پہنچ رہے ہوں گے جس بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، بالخصوص یہ ایام، ان ایام کی جو مناسبات ہیں جس وجہ سے ان مجالس کا برگزار کیا گیا، انعقاد کیا گیا ہے، ایام محسنیہ سے زیادہ تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ تو خیر اپنی مناسبت پر آتا ہے، آئے گا 2-3 تاریخوں کی مناسبت سے، جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے بالخصوص، یا ما جرا علی الزہرا بعد وفات الرسول اور بعد شہادت الرسول، کہ جو کچھ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا پر جاری ہوا، یعنی جو کچھ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، جو کچھ ان کے اوپر ستم ڈھایا گیا، جو کچھ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ان مصیبتوں، ان جرائم، ان جرم سے پردہ اٹھانے کی مناسبت سے ان ایام میں گفتگو کی جاتی ہے کہ ایک طرف تو پیغمبر کی شہادت ہے، عالم کے لیے، دنیا کے لیے وہی غم بہت زیادہ عظیم ہے، وہی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، وہی حزن و ملال بہت بڑا حزن و ملال ہے تمام عالم کے لیے۔ جائے کہ پیغمبر کی مصیبت ایک بڑی مصیبت ہے، اوپر سے عزیزان گرامی قدر خاندان رسالت کے اوپر ایسا ظلم، ایسا ستم، ایسی مصیبت کے پہاڑ توڑے اور ڈھائے گئے کہ جس کا احسان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ ایام بہرحال منائے جاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیات، ابھی آج تو شاید نہیں، میں کل اس بات سے متصل کروں گا کچھ باتیں، کیونکہ بھی اس میں اگر ورود کریں گے تو ہم اپنے مطلب تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہمیں اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مطلب تک پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم، ظلم کرنے والے اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے، اپنے منہ سے کیا کریں گے؟ چبائیں گے جب انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
اور فقط ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ چبائیں گے، ہاتھ چبانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی حسرت اور افسوس بھی ہوگی، اس بات کا افسوس بھی وہ کریں گے کہ اے کاش پیغمبر کے ساتھ میں نے ان کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، کاش رسول اللہ کے ساتھ ہم نے اس راستے کو اپنایا ہوتا جو راستہ رسول کا راستہ تھا، جو راستہ نبی کا راستہ تھا، جو راستہ پیغمبر کا راستہ تھا، جو راستہ ختم المرسلین کا راستہ تھا۔ اے کاش اس راستے کو ہم نے اپنایا ہوتا اور اس راستے پر چلے ہوتے۔ دوسری آیت 28 نمبر کے اندر پھر یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، پھر یہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے حسرت میرے اوپر، اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے تو بہت اچھا رہے گا، ربط مطلب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل کی ساری باتیں، ساری مجلس، دوست کون لوگ ہونے چاہیے، دوستی کا حکم پیغمبر نے کن کے دیا، کن کی دوستی انسان کو نجات اور کامیابی تک پہنچاتی ہے، ساری باتیں کل کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ابھی آ رہے تھے راستے میں، ایسے ہی آ رہے تھے، میں بھی آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں گا، تو ایک جوان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کسی موضوع پر بات کر رہا تھا، میں سڑک سے گزر رہا تھا، یہ ابھی کی بات ہے، فوراً 5 7 10 منٹ پہلے کی بات ہے۔ اب وہ کسی بات پر آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو خوب جو ہے فصیح زبان میں وہ ایک دم باقاعدہ چالو ہے اپنے دوست کے ساتھ میں۔ اب میں سوچ رہا ہوں دیکھیں اسی کو قرآن نے اور دین نے کہا ہے کہ وہ انسان کی جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت اور اپنے دین کو خراب نہ کرے، یعنی خسارہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں، جو جن کا خسارہ خسران مبین سے تعبیر کیا گیا ہے دین کے اندر، کہ جو بہت زیادہ کھلا نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کہا ان میں سے وہ افراد ہیں جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین خراب کر لیں، اپنا اخلاق، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ غارت کریں۔ نقصان اس کے ساتھی کا کچھ کسی بات پر ہوا اور وہ خوب گاڑھی گالیاں، کم سے کم 16 سے 18 سال کا جوان ہوگا اور بلیک ٹی شرٹ پہنا تھا، تو میں سوچا ذرا اس کو پکڑ لوں پیچھے سے اور روکوں اسے، پھر ہم نے کہا زیادہ ہو جائے گا، جانے دو، جوان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بچہ ہو۔ خیر وہ مطلب چالو تھا، کہنے کا مطلب یہ کہ دوست ساتھ میں ہے اور دوست اسے صلوات سناتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، تو ایسے بھی دوست کے لیے کل قیامت میں کہا جائے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ حسرت بھی ہوگی، ہاتھ چبا رہے ہوں گے، رسول کے راستے کو چھوڑ دینے پر حسرت کریں گے، اور غلط لوگوں کو، جو بیکار قسم کے لوگ ہیں، جسے فاسق کہہ لیجئے، فاجر کہہ لیجئے، احمق کہہ لیجئے، بے وقوف اور دیوانہ کہہ لیجئے، ایسے لوگوں کی دوستی پر، بے دینوں کی دوستی پر حسرت بھی کریں گے کہ ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی ہم نے کیوں بنایا، ایسے لوگوں کو اپنا دوست ہم نے کیوں بنایا۔ اس کے بعد کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، یہ پھر تیسرے مقام پر کہے گا، یہ کیا کہے گا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو ذکر سے مجھے منحرف کر دیا۔ ذکر سے کیا مراد کل بتایا تھا؟ ذکر سے مراد خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد خود پیغمبر اکرم کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کا کردار ہو سکتا ہے، اور ذکر سے مراد ہم اہل بیت رسالت کی ذات گرامی والا صفات ہے، ہم آل محمد کو بھی عزیزان گرامی قدر پروردگار عالم اور ان کے پیغمبر نے ذکر کہا ہے، یعنی ہم بھی ذکر ہیں، خود محمد و آل محمد نے کہا کہ ہم ذکر ہیں، اسی وجہ سے کہا واللہ نحن اہل الذکر، کہ جس کے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، صاحبان ذکر سے، اہل ذکر سے سوال کرو اس چیز کے بارے میں جس چیز کو تم نہیں جانتے۔ اگر کسی چیز کو تم نہیں جانتے، اگر کسی چیز کا علم تم نہیں رکھتے، اگر کسی چیز کی معرفت تم نہیں رکھتے، تو تمہیں کسی کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے، کسی کے دروازے پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل ذکر کے دروازے پر چلے آؤ، وہ تمہیں تمہارے اس مشکل کا حل بتائیں گے، وہ تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے، وہ تمہیں تمہارے اس مسئلے کا راستہ دکھائیں گے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ اہل ذکر کون ہے؟ اگرچہ اہل بیت رسالت نے یہ کہا، بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا واللہ نحنو اہل الذکر، خدا کی قسم قرآن کے اندر جس اہل ذکر کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ اہل ذکر ہم ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ اہل ذکر محمد اور آل محمد ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، آپ سے یہ ہم جملہ ارشاد کریں گے، آپ کو اس جملے کی طرف رہنمائی کریں گے کہ آپ مسجد النبی کے پاس چلے آئیے، آپ مسجد کوفہ میں چلے آئیے، اگر کوئی مرد نبی کی مسند پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو پھر وہی اہل ذکر اور وہی صاحب ذکر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ذکر لقد اضلنی عن الذکر، ذکر سے ہمیں منحرف کر دیا، ذکر سے ہمیں دور کر دیا، ذکر سے ہمارے راستوں کو موڑ دیا۔ تو وہ ذکر کون سے ذکر ہیں؟ وہ ذکر وجوہ خدا، اللہ کے چہرے ہیں، وہ چہرے کہ جن چہروں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی شے، کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی چیز، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، ہر ذرہ اس زمین اور آسمان کا ہلاک ہو جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور عزیزان گرامی قدر، وہ باقی رہ جانے والے چہرے کون سے ہیں؟ ہم محمد اور آل محمد کا چہرہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ان کی دوستی عزیزان گرامی قدر، انہیں اپنا ساتھی بنا لینا، ان کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ انسان کو کل قیامت کے دن سرخرو رکھے گا۔ دو تین روایتیں کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ایک دو روایت اس موضوع کے اوپر پڑھ کر کے، اور پھر دوست کی صفات پر کل کے وعدے کے مطابق جو روایت نہیں پڑھ سکے تھے اس روایت کی تکمیل کریں گے۔ تو آپ دیکھیں، دوست عزیزان گرامی قدر کسے بنانا ہے؟ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دوستی انسان کو نجات پہنچائے گی، جن کی دوستی انسان کو فائدہ پہنچائے گی؟ کون سے ساتھی، کون سے دوست ہمارے ہوں کہ ہم جن کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تو جن کے دامن کی وابستگی ہمیں رحمت پروردگار عالم سے ملا دیتی ہے، ہمیں رحمت پروردگار عالم تک پہنچا دیتی ہے، ہمیں عنایت خدا سے قریب کر دیتی ہے، ہمیں لطف و مہربانی پروردگار عالم تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے اصحاب ہیں؟ کل عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، آج بھی ایک روایت ذکر کر کے اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف جلدی سے چلاؤں گا۔ آپ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام ما ثبت اللہ حبک فی قلب امرئ مسلم۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اے علی، اللہ تیری محبت کو کسی مسلمان دل کے اندر قرار نہیں دیتا ہے، تیری محبت کو کسی مسلمان دل میں ثابت نہیں کرتا ہے، فَزَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، مگر یہ کہ جب یہ اس محبت کے ساتھ کل قیامت کے دن صراط کی طرف بڑھے گا، پلے صراط سے جب اسے گزرنا ہوگا، پلے صراط کی طرف جب یہ لایا جائے گا اور اسے فرشتے پیچھے سے حکم دیں گے کہ چل اب اس راستے سے گزر تاکہ تو اپنی منزل چاہے جنت چاہے جہنم، اپنی منزل کی طرف پہنچ جا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت کو اللہ نے ثابت کیا ہو اور وہ اس محبت کے ساتھ صراط مستقیم یعنی پلے صراط کے ساتھ پہنچے، پلے صراط سے نزدیک ہو۔ عزیزان گرامی قدر، فَزَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ عَلَى الصِّرَاطِ،
इल्ला सबता लहू कदमा हत्ता दखलहु अल्लाहु बिहुब्बिकल जन्ना, मगर पैगंबर ने फरमाया कि तेरी इस मोहब्बत के जरिए से जब उसका कदम सिरात के ऊपर पुले सिरात पर डगमगाने लगेगा तो तेरी मोहब्बत आगे बढ़ेगी और इसके दामन को थाम लेगी, इसके कदम को साबित कर देगी। हत्ता अदखलहु अल्लाहुल जन्ना, यहां तक कि तेरी विलायत और इमामत व मोहब्बत के साथ अल्लाह इसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये है अजीजाने गिरामी कद्र मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? हम अहले बैत की मोहब्बत, हम आले रसूल की मोहब्बत, ऐसे तैयब, ऐसे ताहिर, ऐसे पाको पाकीज़ा लोगों की मोहब्बत कि जिनकी मोहब्बत ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर काम आती है। 2-3 मजलिसें बाकी हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इस बात की तरफ भी हो सकता है इशारा करूं कि दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों मकाम पर अजीजाने गिरामी कद्र वाहिद इनकी मोहब्बत है, वाहिद इनकी मोहब्बत कि यही मोहब्बत है जो इंसान को नजात अता करती है, जो इंसान को फलाह अता करती है, जो इंसान को खुदा की बारगाह में सुरखरू अता करती है। मगर अजीजाने गिरामी कद्र शर्त ये है कि इनकी मोहब्बत के साथ इनकी तालीमात पर भी इंसान अमल करे, इनके दीन पर भी इंसान अमल करे, इनकी सीरत, इनके किरदार पर भी इंसान अमल करे, इनका जो तौर तरीका और जिंदगी का जो अजीजाने गिरामी कद्र रास्ता है, राहो रस्म है, उस पर भी इंसान अमल करे। मोहब्बत सिर्फ दावे से इंसान को हासिल नहीं होती, बल्कि मोहब्बत इंसान को कमाल तक तब पहुंचाती है जब ये मोहब्बत अपने दावे के साथ साथ उनके उसूलों को भी अदा कर दे। अजीजाने गिरामी कद्र दावा चाहे जैसा हो, दुनिया की मोहब्बत भी अगर दावे के साथ हो तो आप देखें वो उस दावे के साथ कुछ चीजों को तलब करती हैं। आप किसी दोस्त से मोहब्बत करें तो वो उस दोस्ती की मोहब्बत को जब तलब करता है तो कहता है तो मेरा दोस्त है तो मेरे लिए क्या कर सकता है। आप किसी खातून से मोहब्बत करते हैं तो वो खातून कहती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। आप किसी और शय से इस दुनिया में मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत सबूत मांगती है, प्रूफ मांगती है कि मोहब्बत तो करते हो मगर अलामत मोहब्बत क्या है, दलील मोहब्बत क्या है, प्रूफ और सबूत क्या है इस मोहब्बत का। अगर मोहब्बत करते हो तो फिर इस मोहब्बत की दलील चाहिए, सबूत चाहिए। ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत है। अहले बैत भी अजीजाने गिरामी कद्र कल ये सवाल कर सकते हैं कि मोहब्बत तो करते थे मगर इस मोहब्बत को अदा करने के लिए किया क्या है, अमल क्या है तुम्हारा, किरदार क्या है तुम्हारा, सीरत क्या है तुम्हारी, कौन से रास्तों पर तुम इस दुनिया के अंदर चले कि जिसके जरिए से हमारी मोहब्बत तुम्हें फायदा पहुंचाए। अगर हम असहाबे अहले बैत को देखें, असहाबे रसूल को देखें, असहाबे इमाम अली को देखें, असहाबे रसूल की तो बात बहरहाल क्या करना, कुछ लोगों के अलावा तो अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जिसने सिवाय रुसवाई के और कुछ पेश नहीं किया, रुसवा किया है। मगर आप अहले बैत रिसालत की मोहब्बत को देखें, अजीज़ाने गिरामी कद्र इमाम अली के असहाब को आप देखें, अबू ज़र की ज़िंदगी है, सलमान की ज़िंदगी है, मिकदाद की ज़िंदगी है, अम्मार यासिर की ज़िंदगी है। ये जितने भी दोस्त और जितने भी अहबाब हैं, मौला इमाम हुसैन के असहाब उनके दोस्त करबला में हैं कि जिनके मुतालिक इमाम ने फरमाया कि मैंने ना अपने नाना के ऐसे असहाब पाए, ना अपने बाबा के ऐसे असहाब पाए जैसे असहाब अल्लाह ने मुझे अता किए। क्यों? क्योंकि सीरत और किरदार पेश किया है, और उस सीरत और उस किरदार में सबसे बड़ी चीज इंसान जो अजीज़ाने गिरामी कदर पेश करता है वो क्या है? जिंदगी है। ये जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो हम अपने नफ्स की, वहां तो उन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां पेश किया है, जानों का नजराना पेश किया है। हम क्या अपने नफ्स की कुर्बानी पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम क्या अपने आदतों की कुर्बानियां पेश कर सकते हैं या नहीं पेश कर सकते? क्या हम जिस सीरत, जिस किरदार, जिस राहो रस्म पर चलते हैं उसकी कुर्बानी पेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर पेश कर सकते हैं तो कल मोहब्बत अहले बैत हमारे लिए फायदेमंद है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ये दावा बिला दलील होगा। इस मोहब्बत की कोई अहमियत अजीज़ाने गिरामी कदर नहीं होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
محبت بڑی عظیم ہے، لہٰذا پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کے لیے بھی یہی کہا۔ نبی اکرم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی، تم میں سب سے زیادہ ثابت قدم کل پلے صراط پر وہ انسان، وہ شخص ہوگا کہ جس کے دل میں ہمارے اہل بیت کی سب سے زیادہ محبت پائی جاتی ہوگی۔ اور عزیزان گرامی قدر، جتنی زیادہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں پائی جائے اتنا زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر وہ ڈال دیتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت کا پیروکار، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کا شیعہ عزیزان گرامی قدر فاسق نہیں ہوتا ہے، فاجر نہیں ہوتا ہے، کذاب نہیں ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا ہے، خیانت کار نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر ایسی صفت نہیں پائی جاتی تو پھر اس کی دوستی کو بھی رد کیا ہے اہل بیت نے کہ ایسا نہ تو خود ہمارا پیروکار ہوتا ہے چاہنے والا، نہ اس کے دوست اور ساتھی ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو وصیت میں فرمایا، آخرین وصیت ہے عزیزان گرامی قدر، امام کے جانے سے کچھ عرصہ کچھ دن پہلے کی یہ وصیت ہے۔ امام نے اپنے فرزند اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کیا جب صفین کے واقعے سے امام لوٹے اور پلٹے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں اس کے اندر خود اہل بیت کے لیے بھی راستہ اور رہنمائی ہے، کیونکہ امام علی حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں، امام ہیں اس وقت، اس زمانے، اس دور اور اس وقت میں۔ لہٰذا یہ مامون ہو گئے، امام حسن امام حسین مامون ہیں، ایک جس طریقے سے تمام اصحاب امام کے ہیں، جس طریقے سے تمام لوگ، ویسے یہ بھی خاندان اہل بیت کی فرد ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر اس کے ذریعے سے ہم تک بھی یہ پیغام، ہم تک بھی یہ میسج، اہل دنیا تک بھی یہ پیغام اور میسج پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ ہمارے شیعہ کیسے ہوں، ہمارے پیروکار کیسے ہوں، اور ان کے دوست، ان کے ساتھی وہ کیسے لوگ ہوں، کیسے لوگوں کی دوستی اس دنیا کے اندر انسان کو نجات اور کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے امام سے، اپنے بیٹے سے امام حسن مجتبی سے فرمایا یا بنیا احفظ انی اربعا و اربعا، چار چیزیں اے میرے بیٹے ہم سے تم حفظ کر لو، چار چیزیں ہم سے تم لے لو کہ یہ چار چیزیں لا یضرک ما عملت معہن، ان چار چیزوں کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اگر تم اس دنیا میں کرو گے تو یہ دنیا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی عمل اس چار عمل کے ساتھ نقصان تمہیں نہیں پہنچائے گا، ان چار چیزوں کو مجھ سے حفظ کر لو۔ اب عزیزان گرامی قدر سب سے پہلی چیز کی طرف امام نے ارشاد فرمایا یا حسن اے میرے بیٹے انا اغنى الغنى العقل، دیکھو سب سے بڑی بے نیاز کر دینے والی اگر کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے تو وہ عقل ہے۔ کیا ہے؟ عقل ہے، سب سے بڑی امیری۔ آج مجھے پوری مجلس کو تو عقل پر نہیں پڑھنا ہے، میں کبھی جب انشاءاللہ مکمل مجلس کو صرف عقل کے موضوع پر پڑھنا چاہوں گا تو پھر اس بات کو پیش کر کے تفصیل کر دوں گا۔ آج میں بس گزرنا چاہتا ہوں، دوستوں کی صفت پر ان مطالب سے آنا چاہوں گا۔ امام نے فرمایا سب سے بڑی امیری، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا مقام انسان کا کیا ہے؟ انا اغنى الغنى، سب سے بڑی امیری العقل، عقل ہے انسان کے لیے۔ عقل جیسی نعمت، عقل جیسی دولت اللہ کی طرف سے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ عقل نہ ہو، شعور نہ ہو انسان کے پاس، فہم و فراست انسان کے پاس نہ ہو، ساری دنیا اس کے قدموں کے اندر ہو، ایسے گھر میں رہتا ہو کہ جو گھر محل کے مانند ہے، ایسی گاڑیوں میں چلتا ہو کہ جو گاڑی لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہو، ایسے فرش پر چلتا ہو کہ جو فرش مخمل کا ہو، مگر سب کچھ ہونے کے بعد عقل جیسی نعمت اس کے پاس عزیزان گرامی قدر نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں خاک کے برابر ہیں، بے قدر و قیمت ہیں، ان کی کوئی اہمیت، ان کی کوئی اوقات اور بساط نہیں ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا سب سے بڑی امیری عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان علم تک پہنچتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان عمل تک پہنچتا ہے، عمل کے ذریعے سے انسان عبادت تک پہنچتا ہے، عبادت کے ذریعے سے انسان
خدا کی خوشنودی تک پہنچتا ہے، اور خدا کی خوشنودی سے انسان خدا کی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ وہی عقل ہے کہ جو عقل انسان کو علم و عمل سے اٹھاتی ہے اور سیدھا خدا کی رضایت و خوشنودی اور اس کی محبت تک پہنچا دیتی ہے، اور وہاں سے سیدھا انسان کے مقصد تک یعنی کہ باب جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا عقل بہت عظیم نعمت ہے، عقل بہت بڑی شے ہے عزیزان گرامی قدر۔ امام نے اس کے بعد فرمایا عقل سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ جو جملہ فرما رہے ہیں 3-4، اس جملے کے بعد ایک اور تفسیر امام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسے ایک مقدمے کے طور پر امام سے فرمایا، کہا اِنَّا اغنى الغنى العقل، اے حسن سب سے بڑی امیری کیا ہے؟ عقل ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس کے بعد فرمایا وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقِ، اور سب سے بڑی فقیری، سب سے بڑی ناداری، سب سے بڑی مفلسی جو انسان کی ہے وہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، انسان کا جاہل ہونا، بے وقوف ہونا، عقل مند نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، دانا نہ ہو، صاحب علم نہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ حماقت سب سے بڑی کیا ہے؟ فقیری ہے۔ روٹی نہیں ہے تو روٹی کا نہ ہونا فقیری نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے تو کپڑے کا نہ ہونا فقیری نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو گھر کا نہ ہونا فقیری نہیں ہے، مال گاڑی نہیں ہے تو اس کا نہ ہونا فقیری نہیں ہے۔ اگر عقل نہیں ہے، عقل، اگر علم نہیں ہے، علم، تب پھر انسان دنیا کا سب سے بڑا فقیر ہے، سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا نادار ہے، سب سے بڑا غریب انسان ہے کہ جس کے پاس علم اور عقل جیسی نعمت نہیں ہے، جو احمق ہے، جاہل ہے، بے وقوف انسان ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا اکبر الفقر، سب سے بڑا فقر، منصب تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، چلا جائے، کرسی چلی جائے، چلی جائے، حکومت چلی جائے، چلی جائے، جا رہی ہے فاسقوں کے پاس جانے دو، فاجروں کے پاس جا رہی ہے جانے دو، کافروں اور مشرکوں کے اماموں کے پاس اگر یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ کرسی اے حسن اگر تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، اسے چلے جانے دینا، مگر کوشش کرنا کہ علم، عقل اور معرفت تم سے رخصت نہ ہو، تم اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اگرچہ عزیزان گرامی قدر ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں کہ مجسمہ عقل اگر دیکھنا ہے، جسم عقل اگر دیکھنا ہے، وجود عقل اگر دیکھنا ہے، تو آپ مولا امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی کو دیکھ لیجئے کہ یہ پورا کامل و مکمل وجود عقل۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی قدر۔ یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ عقل کیا ہے تو وہ مجسمہ امام حسن مجتبیٰ، وجود گرامی، بالا صفات امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے۔ روایت ہے، حدیث ہے، یہ میری بات نہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عقل اگر مجسم ہو کر کے شکل و صورت میں آ جائے تو وہ حسن کی ذات گرامی، ان کا وجود ہے، مگر اس کے باوجود امام نے کچھ کہنے کی کوشش کیا ہے، کچھ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کیا۔ تو سب سے بڑی امیری عزیزان گرامی قدر جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ سب سے بڑی فقیری اور غربت جو ہے وہ کیا ہے؟ حماقت ہے، احمق ہونا انسان کا، انسان کے پاس عقل کا نہ ہونا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبِ، اور سب سے بڑی وحشت، سب سے بڑی وحشت، سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا ڈر عزیزان گرامی قدر وہ کیا ہے؟ عجب ہے، خود پسندی، انسان کا خود پسند ہونا۔ خود پسند ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری بات سب سے اچھی بات، میرا عمل سب سے اچھا عمل، میرا ایکشن سب سے اچھا ایکشن، میرا حکم سب سے اچھا حکم، جیسا میں نے سوچا ویسا کوئی سوچ نہیں سکتا، جیسا میں نے کیا ویسا کوئی کر نہیں سکتا، جیسا میں نے پڑھا ویسا کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ اسے کہا جاتا ہے عجب۔ اپنے ہی اندر انسان میاں منہ مٹھو بنتا رہتا ہے، اپنے ہی منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، خود کو سراہنا، خود کو عزیزان گرامی قدر بہتر اور افضل سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر اور کمتر آنکنا اور آنکنا، یعنی ہر کوئی اس سے کم ہے، ہلکا ہے، خفیف ہے، کم علم ہے، کم قیمت ہے، اس کے برابر، اس کے مقابل کوئی نہیں۔ اسے عجب کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عجب اور خود پسندی ایک طریقے کی وحشت ہے۔ امام نے کہا کہ جو عجب کرنے والا ہے، خود پسند ہے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اکیلا رہتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ معصوم نے فرمایا ہے، سب سے اکیلا اس دنیا کے اندر وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ خود پسند ہے۔
آپ دیکھیں اس کے ارد گرد سے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ لوگ آنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ آتا ہے اپنے بڑائی کی باتیں ڈینگنا شروع کر دیتا ہے، اپنی بڑائی کی باتیں آنکنا شروع کر دیتا ہے، میں ایسا، میں ویسا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں ہی تو کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عزیزان گرامی قدر ایک ایسے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں جس کے اندر عجب و خود پسندی پائی جاتی ہے۔ خود پسند انسان کے لیے امام نے فرمایا یہ سب سے بڑی وحشت ہے۔ ایسا انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے دوستوں کے اندر کمی ہو جاتی ہے، دوست اس کے کم ہو جاتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا خود پسند انسان کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ بہت زیادہ اکیلا رہتا ہے اور اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے ہر کوئی نفرت کرنے لگتا ہے، ہر کوئی بیزار ہو جاتا ہے اس سے۔ آتے ہی جیسے دیکھا کہ آ رہا ہے اپنے راستے کو بدل لیتے ہیں کہ چلو آ رہا ہے، ابھی پھر آ کر کے بڑبڑ یہاں سر کے اوپر کرنا شروع کرے گا، دماغ خراب کرے گا، دماغ چاٹے گا، چلو چلے جانا ہی کیا ہے بہتر ہے۔ خود پسندی عزیزان گرامی قدر انسان کو اکیلا اور تنہا کر دیتی ہے۔ لہذا امام نے فرمایا سب سے بڑی وحشت اگر کوئی چیز ہے تو العجب ہے۔ تو تین چیزیں بیان کیا، سب سے بڑی امیری عقل ہے، سب سے بڑی غریبی اور غربت فقر ہے، سب سے بڑی وحشت عزیزان گرامی قدر یہ خود پسندی اور عجب ہے۔ اور چوتھی چیز امام نے جو فرمایا، امام فرماتے ہیں وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ، سب سے اچھا حسب اور نسب اگر اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات۔ عزیزان گرامی قدر سب سے بڑی وحشت اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ خود پسندی۔ اور امام نے فرمایا، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ سب سے کریم، سب سے شریف، سب سے عظیم بلند مرتبہ اگر کوئی حسب اور نسب ہے تو وہ حسن الخلق ہے، اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق سب سے بلند کیا ہے؟ حسب و نسب ہے۔ میں سید ہوں، میں سید صاحب ہوں، میں فلانا صاحب ہوں، بڑا سر کو اونچا کر کے ایسے ایسے لہرا کے ہواؤں کے اندر کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے یا آسمان کو آسمان سے نیچے اتار لیں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی ملاک نہیں ہے، کوئی مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام کا کلام کلام اللہ کی طرح ہے، اللہ کے کلام کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ کلام ہے، نہج البلاغہ کے متعلق اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام پیغمبر اکرم اور دیگر معصوم کی زبان پر یہ باتیں ہمیں علماء کی زبانوں پر سنائی اور دکھائی پڑتی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام کا جو کلام ہے، یہ جو نہج البلاغہ یا جو امام کے ارشادات ہوتے ہیں، ان کے کلمات، ان کے الفاظ، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، اللہ کے کلام کے بعد ان سے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اونچا اور ان سے بلند عزیزان گرامی قدر۔ آپ دیکھیں قرآن کی اب جب بات آئی ہے تو قرآن کی آیت کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ کہا حسن الخلق، حسن الادب، اچھا اخلاق، اچھی سیرت، اچھا کردار انسان کا وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین حسب و نسب ہے عزیزان گرامی قدر۔ میں خان صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، میں فلانا صاحب ہوں، نہیں، کوئی صاحب ہو آپ نہیں، کچھ نہیں، کوئی معیار اور ملاک کسی بھی انسان کا نہیں ہے۔ ملاک صرف ایک چیز ہے، معیار صرف ایک چیز ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ قرآن نے کہا کہ ملاک تقویٰ ہے، ملاک پرہیزگاری ہے، ملاک شرافت ہے، ملاک و معیار اچھا اخلاق و کردار ہے۔ اگر تمہارا اخلاق اور کردار اچھا ہو جائے تو تم چاہے جتنے پست و ذلیل خاندان میں پیدا کیوں نہ ہوئے ہو، تمہارا نام لوگ شرافت سے لیتے ہیں، تمہاری طرف لوگ احترام سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر تمہارا اخلاق بگڑ جائے، تمہارا کردار خراب ہو جائے، تمہاری چال چلن بگڑ جائے تو تم چاہے جتنے طیب و طاہر گھر میں پیدا ہو، تمہیں انسان کنجر اور بیکار لوگوں سے زیادہ
نہیں سمجھتا ہے، پھر تمہاری کوئی بساط اور اوقات نہیں ہے۔ تو بلندی انسان کو حسب و نسب سے نہیں ملتی ہے، بلندی انسان کو اچھی سیرت اور اچھے کردار سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ 4 چیزیں امام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اگر توجہ ہے اور موضوع کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو موضوع سے دور لے کر کے نہیں جاؤں گا۔ کس کی دوستی؟ وہ جو کہا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا، اے کاش میں رسول کے راستے پر چلتا، اے کاش میں رسول کی سیرت اور کردار کو اپنا لیتا۔ اب عزیزان گرامی قدر، اگر رسول نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اگر رسول نہیں ہے تو رسول نے اپنے جیسے چہرے چھوڑے ہیں، اگر رسول نہیں ہے تو رسول نے اپنے جیسا راستہ چھوڑا ہے، اگر رسول نہیں ہے تو رسول نے اپنے جیسی سیرت، اپنے جیسا کردار چھوڑا ہے۔ نہج علی و آل علی نہج رسول اور انبیاء و مرسلین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کا۔ لہذا فرمایا اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے کہا تقوی کا راستہ سب سے کریم راستہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کون سید کے گھر میں پیدا ہوا، کون شیخ کے گھر میں پیدا ہوا، کون پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہوا، نہیں، کوئی پیری ویری، کوئی ولی یہ سب کام انسان کے نہیں آتی، کام انسان کا کردار آتا ہے۔ اگر تم راستے سے چل رہے ہو اور تمہارا کردار تمہارے عظیم اور تمہارے شریف اور تمہارے کریم ہونے کی گواہی دیتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ تم محل میں رہتے ہو یا پھر ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر رہتے ہو، نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ اخلاق اور کردار سب سے کریم اور عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی کا 4 جملے اور شاید یہی سے اختتام کریں گے گفتگو کی۔ پھر امام نے امام کو مخاطب کر کے فرمایا، جب یہ 4 چیزیں امام کی خدمت میں پیش کر دی تو امام نے فرمایا یا بنیا ایاکا ومصادقۃ الاحمق۔ اب آپ دیکھیں، چونکہ عقل کی بات امام پہلے کر چکے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اور امیری عقل ہے، علم ہے۔ عقل اور علم اگر نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا امام نے کہا تمہارے پاس بھی ہونا ضروری ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا امام نے کہا یا حسن، اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دلوں کے سرور، اے میری جان، اے حسن یا فؤاد القلب، اے میوہ دل، ایاکا ومصادقۃ الاحمق، دیکھو، آگاہ ہو جاؤ، بچے رہنا، دور رہنا ایسی دوستی اور ایسے دوست سے کہ جو دوست تمہارا احمق اور نادان اور بے وقوف ہوگا۔ بے وقوف کی ہم نشینی اور اس کی دوستی سے بچنا، دور رہنا۔ تمہارا دوست احمق نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دوست بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دوست جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ کل میں نے کہا تھا آپ سے، امام معصوم کی روایت اور حدیثیں بھی ہیں کہ الخلیل علی دین الخلیل، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینہ ہفتہ نہیں، 1 دن کسائی کی دکان کے سامنے سے گزر جائیے، آپ کے اوپر خون کے چھینٹے اور دھبے آ جائیں گے۔ یہ عزیزان گرامی کا طبیعت میں ہے۔ چاہے جتنی ٹھنڈی جگہ پر آپ بیٹھے ہوں، باہر سورج نکلا ہوا ہو، دھوپ میں آ کر تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیے تو اس سورج کی تپش اور حرارت آپ کو گرم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربت آپ کی اس سورج کے ساتھ ہے۔ آپ چاہے جتنی گرم جگہ پر ہوں، اس گرمی کی جگہ سے ٹھنڈی جگہ پر، بارد جگہ پر، برودت کی جگہ پر آپ آ جائیے تو وہ ٹھنڈی جگہ آپ کے وجود کو کیا کرتی ہے؟ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی انسان اس کائنات کے اندر، انسان اس دنیا کے اندر، انسان اس زمین پر جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا سہتا ہے، اس کے چال چلن طور طریقے کی جھلکیاں اس کے وجود میں دکھائی پڑتی ہے، پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا امام نے فرمایا احمق تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حماقت کا جو نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان دنیا کے اندر ہے، بے وقوفی کا نقصان۔ لہذا فرمایا یا بنیا ایاکا ومصادقۃ الاحمق فإنہ، کیوں؟
अहमक दोस्त नहीं होना चाहिए, जाहिल और बेवकूफ की दोस्ती से बचना। क्यों? क्योंकि इमाम ने फरमाया फ़इन्नहु युरीदु अन यनफ़अका फ़यज़ुर्रुका, क्योंकि अहमक अपने हर काम से, अहमक अपने हर फेल से एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले पर। अपने हर अमल से अहमक तो ये चाहेगा कि तुम्हें फायदा पहुंचाए, अहमक तो ये चाहेगा कि तुम्हें नफा पहुंचाए, फयज़ुर्रुका, मगर होगा क्या कि जब वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहेगा तो उल्टा तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। अब आप सोचें कि उसका फायदा अगर होगा भी तो इतना इतना होगा कि उससे कहीं ज्यादा अजीम उसके नुकसानात होंगे। अजीजान गिरामी कर, लिहाजा अहमक की दोस्ती से बचना है। क्यों? क्योंकि अहमक की दोस्ती एक बड़े नुकसान तक इंसान को पहुंचाती है, जलील भी करती है, रुसवा भी करती है, खार भी करती है, मुत्तहम भी करती है, तोहमत भी लगाती है इंसान के वजूद पर। अगर इंसान अहमक के साथ रहे, अगर इंसान बेवकूफ के साथ रहे तो फिर उसे भी बेवकूफ समझा जाता है, उसे भी दीवाना समझा जाता है, उसे भी अहमक समझा जाता है। कहते हैं कि क्या उसकी क्या बात करते हो, उसका देखते नहीं कि उठना बैठना किन लोगों के साथ है, हरदम वहीं अड्डे पे बैठा रहता है चार गुंडों के साथ। अब देखिए, अच्छे खासे घर का बच्चा लेकिन नाम गुंडों के अंदर शामिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसे जवानों के साथ बैठा है, ऐसे दोस्तों के साथ बैठा है जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जिनकी सीरत किरदार अच्छी नहीं है, जिनका तौर तरीका अच्छा नहीं है, यानी जिनके फेल और अमल से इल्म और अक्ल की बूबास नहीं आती है। तो जब नहीं दिखाई पड़ती तो कहते हैं गुंडों के साथ बैठता है, उसकी बात मत करो। अहमक नादान दोस्त तुम्हारे नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अहमक की दोस्ती, नादान की दोस्ती, जाहिल की दोस्ती इंसान के नफे से ज्यादा नुकसान का सबब बनती है। उसके बाद इमाम ने फरमाया व इय्याका व मुसादकतल बखील। दूसरी जो दोस्ती की जो सीढ़ी है, दूसरा जो जीना दोस्ती का है, कौन लोग दोस्त हो कि जिनकी दोस्ती तुम्हारे लिए मनफात बख्श होगी। इमाम ने फरमाया बखील और कंजूस से दोस्ती मत करना। वक्त नहीं है मेरे पास, आज ही जनाबे सलमान फारसी की 7 किस्म यानी बखीली का जो नुकसान है, 7 नुकसानात बुखल के बताए गए हैं। और बुखल के मुतालिक कुरान के बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कई मौजू, कम से कम 25-30 मौजू तो इस बुखल के ऊपर सिर्फ लिखा है कि इस बुखल के नुकसानात क्या क्या हैं, कलाम खुदा में, सारी चीजों में। और परवरदिगार आलम ने, आयत अभी मुझे याद नहीं है, मैंने कोड किया है कहीं जहन से, हमारे इस वक्त अभी हमारे जहन में नहीं है। कुरान के अंदर परवरदिगार आलम ने कहा है कि इस बुखल को, जो कंजूसी है, बाखिलून का लफ्ज आया है, उसे इनके साथ बांध कर इन्हें औंधा मुंह जहन्नम के अंदर हम डालेंगे। कभी बुखल के ऊपर जब उस मौजू पर गुफ्तगू होगी तो बहुत सारे खूबसूरत मतालिब और अल्फाज होंगे, आपकी समातों के हवाले इंशाल्लाह करूंगा। बखील से बचने के लिए इमाम ने कहा है बुखल, कंजूसी। कंजूसी बड़ी जलील चीज है, बड़ी रुसवा चीज है। ये इंसान को जलील और रुसवाई की तरफ लेकर के जाती है। इसका एक जो छोटा सा मिलाक और मेआर इमाम ने बयान किया है इसी किताब नहजुल बलागा के अंदर। इमाम फरमाते हैं कि बखील से अपने दूर हो जाते हैं, उसके अपने यानी जो उसके घर के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, बेटा बेटी भाई और उसके रिश्तेदार नातेदार, ये क्या होते हैं, वो उससे दूर हो जाते हैं बखील से। और गैर जो है, दूसरे जो हैं, वो बखील से कराहत और नफरत करने लगते हैं। यानी बखील इंसान ना बाहर अपना दोस्त रखता है, ना अंदर अपना कोई साथी और दोस्त रखता है। बुखलो कंजूसी एक बुरी सिफत है। इमाम ने कहा बखील के साथ दोस्ती मत करना। क्यों? क्योंकि आप देखें बुखल का भी नुकसान बहुत बड़ा है। कहते हैं फ़इन्नहु यक़अदु अनका, बड़ी अजीब बात इमाम मासूम ने कही है। फ़इन्नहु यक़अदु अनका अहवजा मा तकूनु इलैहि, तुम्हारी सबसे जरूरत के वक्त, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी और तुम उस चीज के सबसे ज्यादा मोहताज रहोगे, तो तुम्हारी उस मोहताजगी के वक्त, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त, ये बखील पीछे हट जाएगा, ये अपना हाथ खींच लेगा, ये तुमसे दूर हो जाएगा, ये तुमसे अलग हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी उस तकलीफ में अकेला और तन्हा छोड़ देगा। फिर उसकी दोस्ती तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगी अज़ीज़ान गिरामी कदर। लिहाजा बखील की भी दोस्ती तुम्हारे लिए नुकसानदेह है।
وہی موضوع چل رہا ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اگر رسول نہیں ہے تو پھر آل رسول ہیں، آل رسول اگر بظاہر نہیں ہے تو پھر جو ہمارے نیک پیروکار ہیں، ہمارے صالح پیروکار ہیں، جو ہمارے چاہنے والے، ہماری محبت کرنے والے ہیں، ان کی دوستی بھی ہماری دوستی کی طرح ہے۔ یہی ان کے صفات یہ امام بیان کر رہے ہیں۔ جتنے صفت ہیں ہمارے محبین کے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے عزاداروں کے لیے، ہمارے پیروکاروں کے لیے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم وہ احمق نہ ہو، کم سے کم وہ بخیل نہ ہو، یا آگے کم سے کم وہ کذاب نہ ہو، جھوٹ بولنے والے۔ ابھی میں پیش کر رہا ہوں روایت کا 2 جملہ اور اس کے بعد ختم کروں گا روایت۔ یہ ہمارے اپنے چاہنے والوں کے لیے امام حسن کو کیا سروکار ہے حماقت سے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن۔ امام حسن علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا سروکار ہے بخالت سے، کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عرب کا سب سے سخی ترین انسان، سب سے زیادہ کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، سیراب کرنے والا، پیٹ بھرنے والا انسان، جس کا دسترخوان ہر عام و خاص کے لیے بچھا رہتا تھا، اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے صادق، سب سے سچا انسان، چونکہ بھی اس کے بعد کذاب کی صفت آ رہی ہے تو میں پہلے ہی بیان کر دوں گا آپ کو۔ سب سے صادق، سب سے سچا، لسان صدقن، ایسی سچی زبان اولین اور آخرین میں کہ جیسی کوئی زبان نہیں، حسن کے جیسی کسی کی زبان نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، تمام اہل بیت، تو حسن کی زبان کتنا کسی کی زبان سچی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کذاب کی بات ابھی امام ان سے کرنے، کیا سروکار ہے؟ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے بتانا چاہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفات کہیں نہ کہیں ہمارے دوستوں، ہمارے پیروکاروں، ہمارے چاہنے والوں میں منتقل نہ ہو جائے، وہ دور رہے ان صفات سے۔ کیونکہ عزیزان گرامی قدر، اہل بیت نے فرمایا ہے ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو عزادار ہیں، ہمارے جو ماتمدار ہیں، ہمارے پیروکار، ہمارے جو شیعہ ہیں، نیک اور صالح، نیک اور صالح، آپ دیکھیے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری زیارت کو نہیں آ سکتے، اگر تم ہماری ملاقات کو نہیں آ سکتے، اگر تم ہم سے نہیں مل سکتے ہو، تو تم ہمارے ایسے چاہنے والے پیروکاروں کے گھر، ایسے ماننے والے عزاداروں کے گھر، ایسے محبوں اور شیعوں کے گھر چلے جاؤ کہ جو ہماری پیروی اور اطاعت کرتے ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں، تمہیں وہی ثواب و اجر ملے گا ہماری زیارت کا کہ جو اللہ نے ہماری زیارت کا ثواب رکھا ہے۔ عزیزان گرامی کر، یعنی اہل بیت کی زیارت کا کتنا اجر و ثواب ہو سکتا ہے، اہل بیت کی زیارت کا کتنا فضل و کرم ہو سکتا ہے، اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر ہم ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر ان کا ہاتھ چومنے کے لیے جائیں، ان کے قدموں پر گر جائیں جا کر کے، اہل بیت کہتے ہیں جو ثواب اللہ نے اپنے اولیاء کی زیارت کا رکھا ہے، وہی ثواب ایک نیک اور صالح مومن کی زیارت کا بھی اللہ نے رکھا ہے۔ لہٰذا یہ صفات عزیزان گرامی قدر اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے شیعوں اور ان کے پیروکاروں کے بھی ہیں۔ لہٰذا امام سے فرمایا ایاکا والبخیل، بخیل سے بچنا، احمق سے بچنا، بخیل سے بچنا۔ احمق نقصان پہنچا دیتا ہے، بخیل کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ جب ضرورت تمہیں اس کی ہوگی، اس کے پیسے کی، اس کے مال کی، اس کے ہاتھ کی، اس کے سائے کی، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور تمہیں تمہاری ضرورت میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فاجر، فسق و فجور کرنے والے کی دوستی سے کیا کرنا؟ دور رہنا۔ یہ امام حسن کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کا خطبہ یہاں منبر پر پڑھ رہا ہوں تو یہ میرے لیے، سید سلمان حیدر رضوی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، آپ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ میرا دوست، میرا ساتھی فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی ڈینگیں مارتے ہیں ممبر کے اوپر، باہر نکلا تو چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے یوں لمبی لمبی زلفیں رکھے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ کیا ضرورت ہے عزیزان گرامی کا؟ نہیں، تمہارا دوست فاجر نہ ہو، تمہارا دوست فاسق نہیں ہونا چاہیے، گنہگار دوست تمہارا نہ ہو، کیونکہ تم ایسے ائمہ کی اتباع کرتے ہو، ایسے اماموں کی پیروی کرتے ہو، ایسے ولیوں کی اتباع اور پیروی کرتے ہو جو سب سے زیادہ طیب ہیں، جو سب سے زیادہ طاہر ہیں، جو سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی پاکیزگی کی سند قرآن نے پیش کیا ہے۔ ان کے جیسا کوئی پارسا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر،
ان کے جیسا کوئی پارسا نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی کریم نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی شفیق نہیں ہے۔ اہل بیت، تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا ایاکا ومصادقۃ الفاجر، فسق و فجور کرنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی کیا رہو؟ دور رہو۔ زبان بڑی گندی ہے، بات بات پر گالی بکتا ہے، بات بات پر گالی بکتا ہے، بات بات پر گالی بکتا ہے۔ آپ کو صرف ایک جملہ کہوں، یوں تو علماء نے پورے باب کو لکھا ہے کتابوں کے اندر، محمد رضا شہری نے میزان کے اندر، شیخ الرعاملی نے وسائل کے اندر، علامہ مجلسی نے بہار کے اندر، اور شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے الکافی کے اندر 16,000 روایات باب نقل کیا ہے کتاب الایمان والکفر میں، اخلاقیات کے باب میں۔ اس زبان کے ذریعے سہارے، جو زبان ہے، اس زبان کو باندھ کر کے عزیزان گرامی قدر آگ کی شاخوں کے اوپر انسان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ یہ جو گالی ہے، زبان سے جو بات بات پر کیا ہے گالی نکلتی ہے نا، ماحول اتنا گندا ہے، اتنا فاسق و فاجر زمانہ ماحول ہو گیا ہے کہ چاہے جتنی اچھی غذا کہاں سے ہوگی؟ اب تو غذائیں مشتبہ ہو گئیں، اب تو غذائیں حرام ہو گئی، لقمے مشتبہ ہیں، لقمے حرام ہیں۔ جب غذا ہی حلال نہیں ہے تو زبان طیب و طاہر انسان کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، ایاکا ومصادقۃ الفاجر، فاجر کی مصادقت سے بچو۔ اگر یاد رہا انشاءاللہ تعالی تو جناب عیسیٰ اور ان کے حواریین کا تسلسل جو ہے اسی بات سے ربط دے کر کے کل پیش کریں گے کہ فاجر کی دوستی سے بچو تو پھر کس کی دوستی کرو۔ مسلسل کل بھی اسی بات پر گفتگو تھی، آج بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی رہیں گی، ساری باتوں کے ساتھ ساتھ۔ مصادقۃ الفاجر، فاجر کی دوستی سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فجر، اس کا فسق تمہارے گناہوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری عادت کو بگاڑ دے گا۔ وہی جیسے میں نے کہا کہ اگر انسان دھوپ میں جا کر کے بیٹھے تو دھوپ کے اثر کو حاصل کر لیتا ہے، برف اور بادلوں کے پاس جا کر کے ٹھنڈی جگہوں پر بیٹھے تو وہاں سے برودت اور ٹھنڈی چیزوں کو کسب کر لیتا ہے۔ جس کے سائے میں آپ رہیں گے ویسا اس کی معیت آپ کے لیے اثر کرتی ہے۔ آپ 4 دن ایک عالم کے ساتھ چلیں، 4 دن ایک عالم کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، 4 دن ایک عالم کی معیت آپ کریں، آپ دیکھیں آپ کی زبان میں بدلاؤ آ جائے گا، آپ کے طریقے میں بدلاؤ آ جائے گا۔ ہاں، لیکن عالم بھی ویسا عالم ہو کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آج کل تو بہرحال عالم و علماء کے بھی حالات بڑے برے ہیں، جیسے نہیں ہونے چاہیے، بڑے برے ہیں، بڑے برے ہیں۔ اگر برے نہ ہوتے تو کبھی بھی اہل بیت پورا مکمل اور مفصل خطبہ علماء کے سلسلے سے، علماء سو، برے علماء، ان کے متعلق خطبات یا کلمات یا ارشادات بیان نہ کرتے۔ ان کے سامنے گویا یہ دنیا بنی ہے، اس دنیا کو ان کی نگاہوں کے سامنے بنایا گیا، اس دنیا کے نظام اور تنظیم اور قانون کو عزیزان گرامی قدر ان کی نگاہوں کے سامنے گویا پھیلایا اور چلایا گیا۔ انہیں کل کا بھی پتا ہے، آج کا بھی پتا ہے، آنے والے دنوں کا بھی پتا ہے، لہٰذا تعریفیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو عالم کم سے کم ایسا ہو کہ جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کی سیرت ایسی ہو کہ جو انسان کو دین کی طرف لے کر کے آئے۔ فاسق اور فاجر کی دوستی سے بچنا میرے بیٹے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، آپ دیکھیں، فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافَةِ، کیونکہ امام فرماتے ہیں کیونکہ جو فاسق ہے، یہ فاجر جو ہے، یہ کوڑیوں کے مول اور دام میں بڑے کم قیمت لقمے میں تمہیں بیچ دے گا۔ یہ فاسق ہے، فاسق کی دوستی تمہیں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتی۔ فاسق کبھی تمہیں دائیں ہاتھ سے بیچ دے گا، کبھی بائیں ہاتھ سے بیچ دے گا، کبھی اس بازار بیچ دے گا، کبھی اس بازار بیچ دے گا، کبھی اس حرامزادے کے حوالے کر دے گا، کبھی اس حرامزادے کے حوالے کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں وہی چیز ہے، وہ شریف نہیں ہے، وہ کریم نہیں ہے، شرافت اور کرامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 5 چیزوں کو روایات اہل بیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 لوگوں سے کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ 5 چیزوں کی تمنا، 5 چیزوں کی طلب
کبھی بھی 5 لوگوں سے نہیں کی جا سکتی. آج 5 نہیں پڑھیں گے, پھر کبھی پڑھ دیں گے, ذہن میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے. ایک بات صرف بیان کروں جو دماغ کے اندر اور روایت کا جملہ ہے. امام نے فرمایا خیر کی توقع کبھی بھی فاسق سے نہیں کی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی, اگر فاسق ہے, فاجر ہے, تو خیر کی توقع اس سے کبھی نہیں کی جا سکتی. یہ قیامت تک کے لیے کہا ہے. کبھی فاسق خیر عطا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا وجود عزیزان گرامی قدر, اس کی ذات اور اس کا حسب و نسب, اس کا سب کچھ فسق اور فجور کے اندر. لہٰذا امام نے فرمایا اگر فاجر سے دوستی کرو گے تو یہ فاجر تمہیں کم مول میں, کوڑیوں کے بھاؤ میں, ایک کم قیمت لقمے کے اندر بیچ دے گا, تمہیں اندازہ بھی نہیں لگے گا. وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْكَذَّابِ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ گنہگار اور فاسقوں کے ساتھ جیسے تمہیں نہیں رہنا ہے, انہیں اپنا دوست نہیں بنانا ہے, چوتھے اسی طریقے سے تمہاری دوستی کذاب اور جھوٹ بولنے والوں سے نہیں ہونی چاہیے. تمہارے دوست کاذب نہ ہو, تمہارے دوست جھوٹ بولنے والے نہ ہو. صبح بھی جھوٹ بولتے ہیں, شام بھی جھوٹ بولتے ہیں, رات میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, آج کو کل پر ٹال دیتے ہیں, کل کو پرسوں پر ٹال دیتے ہیں, پرسوں کو پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پر ٹال دیتے ہیں, اور تمہیں یوں گول گول گھماتے رہتے ہیں, اور تم گول گول گھومتے رہتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری دوستی ایک جھوٹے انسان سے ہے. سچا جو انسان ہوتا ہے, جس انسان کے اندر سچائی پائی جاتی ہے, جس کا دل سچا ہو, جس کی زبان سچی ہو, جس کے قول سچے ہوں, عزیزان گرامی قدر, آپ دیکھیں وہ کبھی بھی اپنے دوست, اپنے ساتھی یا اپنے پیروکار یا اپنے چاہنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا, اسے دور نہیں کرتا ہے سچائی اور حقیقت سے, بلکہ صادق الوعد ہوتا ہے, اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے, اپنے وعدے کی سچائی تک پہنچتا ہے اور پہنچاتا ہے. چوتھی چیز جو فرمایا امام نے, مصادقۃ الکذاب, جھوٹوں کی صداقت اور ان کی دوستی سے بچنا. کیوں میرے مولا, کیوں میرے آقا؟ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ, کیونکہ جھوٹوں کی دوستی سراب کے مانند ہے. يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ, جھوٹا کیا کرتا ہے؟ دور کی چیزوں کو پاس کر دیتا ہے, قریب کر دیتا ہے تمہارے. وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ, اور جو چیزیں تمہارے قریب رہتی ہیں انہیں دور بتا کر کے پیش کرتا اور دکھاتا ہے. لہٰذا جب انسان جھوٹا ہے تو دور کی چیزیں قریب اور قریب کی چیزیں جھوٹ بنا کر کے وہ پیش کرتا ہے. جنت کے راستے جہنم کی طرف دکھائے گا, جہنم کے راستے جنت کی طرف دکھائے گا. اس کی زبان کا کوئی بھروسہ عزیزان گرامی قدر نہیں ہے, اس کے عمل, اس کے کردار کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا اے حسن, کذاب اور جھوٹ بولنے والے سے بھی کیا کرنا؟ اس کی دوستی سے بچنا, کیونکہ یہ سراب کے مانند. سراب کہا جاتا ہے دھوکے کو. سراب کی تعبیر اگر اہل لغت اور علماء لغت کے اعتبار سے کی جائے تو سراب کہا جاتا ہے اس کیفیت کو, اس حالت کو, جو کیفیت اور جو حالت صحرا میں, جب آپ ریتیلے صحرا اور بیابان کے اندر چلتے ہیں اور دھوپ بڑی شدت کی ہوتی ہے, شدید دھوپ ہوتی ہے, تو آپ جب اس ریت کی طرف, اس بالو کی طرف, ان مٹی کے ذرات کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے سامنے پانی ہو, تالاب ہو, دریا ہو. یہی حال آج کل کے زمانے میں سڑک کا بھی ہے, جو ڈامر وغیرہ کی سڑکیں ہیں, پکی سڑکیں نہیں, ڈامر کی سڑکیں. تیز رفتار گاڑی آپ کی چل رہی ہو اور وہاں آپ چل رہے ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے سڑک پر آگے پانی ہے, لیکن جب گاڑی آپ کی وہاں پہنچتی تو پتہ چلتا ہے پانی نہیں ہے. یہ دھوپ کی شدت اور تمازت کی وجہ سے ایسا. تو یہ سراب ایک دھوکے کو کہا جاتا ہے. جھوٹا انسان عزیزان گرامی قدر انسان کے لیے ایک دھوکے کے مانند ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ دھوکا انسان کے لیے کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا نقصان دہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر. لہٰذا عزیزان گرامی قدر اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کو دیکھیں, اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو ہم دیکھیں, تو کبھی بھی انہوں نے نہ صرف ہمیں بلکہ 1400, 1500, 1600 زمانہ سال پہلے بھی انہوں نے وہی راستہ ہمیں دکھایا جو راستہ رسول اللہ کا راستہ تھا. وہی جو ظالم قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش رسول کے راستے کو ہم نے اپنا لیا ہوتا, اے کاش رسول کی دوستی اور ان کے دین کو ہم نے اپنایا ہوتا. تو اہل بیت کا راستہ, اہل بیت کا دین, اہل بیت کا آئین, اہل بیت کی زندگی عزیزان گرامی قدر, ان کا سیرت, ان کا کردار,
وہی نہج مصطفیٰ ہے، وہی سبیل مصطفیٰ ہے، وہی راہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ جو زندگی پیغمبر کی تھی وہی زندگی اہل بیت کی ہے، اور اسی زندگی کو ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ یہ جو مجلسیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، یعنی واقعی آپ لوگوں پر پروردگار عالم کی رحمت ہو، آپ لوگوں پر اللہ کا درود و سلام ہو، آپ لوگوں پر پروردگار عالم کی مغفرت نازل ہو، یعنی واقعی قابل تحسین ہیں آپ کہ آپ الحمدللہ یہاں کھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے فرش عزائے امام حسین کی، کیونکہ اب ملاک ایسا ہو گیا ہے، معیار ایسا ہو گیا، اچھا کام بھی زیادہ ہو گیا، مجلسیں ہو بھی بہت زیادہ رہی ہیں، مسلسل صبح سے لے کر شام تک رہتی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، ایک بہانہ لوگوں کو مل جاتا ہے، مگر اس کے باوجود آپ اتنی تعداد میں اہل بیت کی محبت میں ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، سیرت پیغمبر، ان کی زندگی، رسول و آل رسول کی بات کو، ان کے فضائل مسائل کو سننے کے یہاں بیٹھے ہیں، تو واقعی یہ آپ کی طرف سے کمال ہے، اور آپ انشاءاللہ امام حسین اور اہل بیت بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف سے ماجور و مصاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ اہل بیت پر درود و سلام پڑھ دیں، اللہم صلی علی۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اہل بیت مصطفیٰ پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، ہم ان مظالم کو پیش کرنے کے لیے، ان مظالم کو سننے کے لیے کہ جو مظالم اہل بیت پر توڑے گئے، یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کی مصیبت اور ان کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں کہ جن کی مصیبت اور جن کے مصائب پر لوگوں نے گریہ نہیں کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جن کے گریے پر لوگوں نے انہیں دلاسا نہیں دیا، جن کے رونے پر لوگوں نے انہیں دلاسا نہیں دیا، انہیں تسلی نہیں دی، بلکہ جب وہ روئے تو ان کے اوپر اور ظلم کیا، جب وہ روئے تو انہیں تماچے مارے گئے، جب وہ روئے تو انہیں کوڑے مارے گئے، جب وہ روئے تو انہیں اور رلایا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، دو مماثلت، دو لفظ کی، دو جملے کی عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے واقعی میں بڑا ظلم تاریخ کے اندر اہل بیت رسالت کے اوپر جو ظلم مظالم ڈھائے گئے ہیں بہت ہی زیادہ عزیزان گرامی قدر ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے اوپر یہ جو مظالم ہیں، یہ جو ظلم بی بی کے اوپر توڑے اور ڈھائے گئے ہیں عزیزان گرامی قدر، یہی ظلم ہو بہو ہمیں کربلا میں بھی ایک معصوم بچی کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب عزیزان گرامی قدر اس لٹے ہوئے قافلے کو، جب اس مظلوم و بے کس قافلے کو کربلا کی زمین سے گزارا جانے لگا، تو آپ دیکھیں تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بیویاں، یہ جو جوان تھے، جو بچے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے لاش حسین کے قریب گرا دیا، اور تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی قدر کہ حسین کے جنازے پر لپٹ کر، اپنے شہید کے جنازے پر لپٹ کر بڑی بے کسی اور مظلومی سے فریاد کیا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اس بی بی سے پوچھیں جو اپنے شوہر کے جنازے سے لپٹی ہوگی، اس بہن سے آپ پوچھیں جو اپنے بھائی کے جنازے سے لپٹی ہوگی، اس بیٹی سے ذرا سا پوچھیں جو شام غریبہ اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی قدر کہ جب شام غریبہ آئی، حسین کے قتل کے بعد جب اہل بیت کے خیمے کو آگ لگا دی گئی، اہل بیت کے خیمے کو لوٹ لیا گیا، جب عزیزان گرامی قدر آل محمد کے ساز و سامان کو جب لوٹ لیا گیا، جب آل محمد کے خیموں کو غارت کر دیا گیا، تو اس حالت میں، اس کیفیت میں تمام بچے بکھر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے خوف کا ایسا عالم ہے، ڈر کی ایسی کیفیت ہے کہ بچے اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے ہو رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طرف تو خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی، تاریخ بتاتی ہے دوسری طرف ایک بیمار امام ہے جو ایک خیمے کے اندر لیٹا ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ شہزادی اس امام کے پاس پہنچی، کہا کہ اے میرے بیٹے، اے بیمار سجاد، یہ بتاؤ کہ ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم اسی خیمے کے اندر جل کر مر جائیں یا پھر ہم خیمے سے باہر نکلے؟ کہا پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے
خیمے سے باہر نکل جائیے۔ بیمار امام کو خیمے سے نکالا، بچوں کو سنبھالا، بیویوں کو سنبھالا۔ کتنا دکھ اور کتنا درد فاطمہ کی بیٹی کو عزیزان گرامی قدر، قلب زینب پر مصیبت کے کتنے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ زینب نے سب کو سنبھالا، سب کو اکٹھا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر بھائی کے قتل ہو جانے کا غم ہے، ادھر بیٹوں کی شہادت کی اذیت و تکلیف ہے، ادھر دوستوں کے بچھڑ جانے کا علم ہے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ان ساری کیفیتوں کے ساتھ خیمے کو آگ لگائی گئی، ان ساری کیفیتوں کے ساتھ مال و اسباب اہل بیت کو لوٹ لیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب تمام بچوں کو اکٹھا کر لیا، جب تمام بچوں کو جمع کر لیا، ایک کم سن سی بچی ہے جس کا سن کربلا میں 4 سال کا لکھا گیا، وہ کم سن بچی کہیں دکھائی نہیں پڑتی۔ شہزادی نے جناب ام کلثوم سے کہا، اے ام کلثوم، سکینہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ میرے بھیا حسین نے سکینہ کو ایک امانت کے طور پر مجھے عطا کیا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، اب بچی کی تلاش شروع ہوئی، بچی کو ڈھونڈا جانے لگا، بچی کو تلاش کیا جانے لگا کہ بچی کو دیکھا جائے، بچی کہاں ہے؟ بچی کہیں دکھائی نہیں پڑتی۔ جہاں جس علاقے ایریے میں جس ارد گرد خیمے حسینی لگے ہوئے تھے، بچی کہیں نہیں ملتی۔ یہ شہزادیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل کی جانب آئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک طرف ام کلثوم کی آواز، ایک طرف جناب سکینہ کی آواز۔ عزیزان گرامی قدر، جناب زینب آواز دے رہی ہیں، اے سکینہ کہاں ہو؟ اے میری بیٹی کہاں ہو؟ پھوپھی اماں کو ذرا آواز دو۔ ناچار ایک آواز آئی، اے زینب ذرا آہستہ پکارو کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے سے لگی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے دوڑتے دوڑتے ایک جنازے کے پاس پہنچی، کیا دیکھا کہ ترائی اور نشیب میں ایک جنازہ ہے، اس جسم کے اوپر سر نہیں ہے، ایک بچی ہے جو اس جنازے سے لپٹی ہوئی ہے اور بیان کرتی جاتی ہے، اے بابا پوچھو گے نہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اے بابا پوچھو گے نہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس دامن میں آگ لگائی گئی، اے بابا پوچھو گے نہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ان ننھے رخساروں پر تماچے مارے گئے، اے بابا پوچھو گے نہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد سکینہ کے کانوں کی بالیوں کو نوچ لیا گیا، اے بابا دیکھو یہ رخسار کس طریقے سے خون آلود ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی، اے شہزادی، اپنے بہن کو کم کر دو۔ کربلا میں یہ مصیبت آپ پر نہ آتی اگر بنت مصطفیٰ پر مدینے میں یہ مصیبت نہ ٹوٹی ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی قدر کہ جب نبی کی بیٹی کے گھر میں آگ لگائی گئی، جب مدینے میں فاطمہ کے گھر کو جلایا گیا اور جلتے ہوئے دروازے کو شہزادی کے اوپر گرایا گیا، تاریخ بتاتی ہے فاطمہ الزہرا کہتی ہیں میں زمین پر پڑی ہوئی تھی، جلتا ہوا دروازہ میرے پہلو اور میرے چہرے پر گرا، میرا چہرہ جھلس گیا اور میں نے عزیزان گرامی قدر جب اس دروازے سے اٹھنا چاہا تو میں اٹھ نہیں پائی، میرے شکم میں میرا چھوٹا سا معصوم بچہ محسن ہے جو شہید ہو گیا۔ شہزادی بتاتی ہے کہ میں نے اسی عالم میں فضہ کو پکارا، اے فضہ ذرا قریب آ کہ میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی، مدینے میں علی کی حمایت و ولایت میں محسن کو شہید کیا گیا، کربلا میں حسین کی حمایت میں علی اصغر کے گلے پتیر لگیں گے، علی اصغر کا گلا چھیدا جائے گا۔ ماں ام رباب کی خدمت میں اس بچے کو نہر کر کے پیش کیا جائے گا۔ ماں کہے گی یا بنیا امثلک ینہر، اے بیٹے کیا تم جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اشفاق حسین ابن ممتاز حسین خاتون جہاں بنت لاڈلے مرزا ان کے تمام متعلقین عزیز و اقربا، آپ تمام اعزاء اپنے والدین عزیز و اقربا، شہداء کربلا، اسراء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مقدسات کے ساتھ ہدیہ ثواب فرمائیں۔